السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 97 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور آیہ مبارکہ 94 تک تفسیر کر چکے تھے۔ تو آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور 3 آیہ مبارکہ کی تفسیر کریں گے۔ آیہ مبارکہ 95، 96، 97 کی تفسیر کریں گے اور 3 آیہ مبارکہ مزید ٹرانسلیشن، لیکن ٹرانسلیشن ایسا ہے کہ میں جسٹ آپ کو عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ دوں گی اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ خود کریں گے، کیونکہ یہ آیہ مبارکہ پہلے بھی گزر چکی ہیں اور الحمدللہ آپ بڑے ہو چکے ہیں۔ آپ میں اتنا ہونا چاہیے کہ جو نیکسٹ آیہ مبارکہ آئیں وہ آپ اس کی ٹرانسلیشن خود کر سکیں۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 98۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ تفسیر آیہ مبارکہ 95 سے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم لوگ کل کے لیسن میں آیہ مبارکہ 93 اور 94 میں پڑھ چکے کہ یہود اعتراض کرتے تھے کہ تم لوگ خود کو دین ابراہیم کے پیروکار کہتے ہو اور اس میں آپ لوگ یہ چیزیں بھی کھاتے ہو، یعنی کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ۔ تو ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چیزیں اس وقت کسی حکمت کے تحت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ان کو حرام کر لیا تھا بطور پرہیز، لیکن اس کا نہ تو اللہ رب العزت نے کوئی یعنی کہ حکم دیا کہ یہ چیزیں تم نے نہیں کھانی، اور نہ ہی بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا، اور ان دونوں کے درمیان بہت سالوں کا فرق ہے۔ اگر تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا کچھ بھی حکم نہیں دیا۔ پھر مزید اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں، قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ رب العزت نے سچ کہا، یعنی کہ اللہ کی تمام باتیں سچ پہ مبنی ہیں، حکمت پہ مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی کچھ نہیں بات کہی کہ جو تمہارے درمیان کوئی ایسی اختلافی بات ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مزید حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی دین ابراہیم کے پیروکار رہو جو یک طرف تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی کہ جو کچھ تم کھا پی رہے ہو یہ عین حلال ہے اور عین یہ دین ابراہیم کے مطابق ہے، تو تم بھی اسی کے پیروکار رہو۔ گویا کہ ایک طرح سے اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر باتیں کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں تو تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ ان کی ہمیشہ سے روش رہی ہے، یہ اعتراضات کرتے ہیں تو کرنے دو، آپ لوگ اپنے مشن پہ جاری رہو۔ اور ادھر تھوڑی وضاحت کر دوں، ایک بہن ترجمہ کر رہی تھی کہ تم پیروی کرو دین ابراہیم کی یکسو ہو کر۔
ایک طرح سے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ترجمے کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ بنتا ہے کہ تم پیروی کرو دین ابراہیم کی جو یک طرف تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر نیکسٹ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا لوگوں کے لیے وہ جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے، ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ جو وضع کا ورڈ ہے یہ عموماً تو بنایا گیا اس کا ہوتا ہے، لیکن اگر لفظی میں دیکھا جائے تو پھر رکھا گیا ہی پڑھیں گے، کیونکہ پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے جب یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو کس نے تعمیر کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خیمہ تھا جو جنت سے لایا گیا اور فرشتوں نے لا کر یہاں رکھ دیا، نصب کر دیا، اس لیے اس کا جو لفظی معنی ہوگا وہ رکھا گیا ہی پڑھیں گے، بنایا گیا نہیں پڑھیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ یہود اس پہ اعتراض کرتے تھے، گویا کہ یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہود یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ تم لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو، یعنی کہ اس کو قبلہ کیوں آپ نے بنایا ہے، جبکہ تمام انبیاء جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے بطور دلیل یہ بات کہی کہ سب سے پہلے جو گھر تھا جو تعمیر کیا گیا، جو رکھا گیا، وہ تو خانہ کعبہ ہے، وہ جو مکہ میں ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے جہان والوں کے لیے۔ اور کچھ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد الحرام ہے، اور جو مسجد اقصیٰ ہے یعنی کہ جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے وہ بعد میں تعمیر ہوئی، جس طرح کہ سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زمین پہ کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ اور ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ جس کو یہ یعنی کہ تبرک سمجھتے تھے، بیت المقدس کو زیادہ یعنی کہ متبرک سمجھتے تھے، یہ ہیکل سلیمانی سلیمان اسلام نے جب تعمیر کروایا اس کے بعد یعنی کہ اس کی جو تعظیم تھی اس وقت سے شروع ہوئی، یعنی کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کروایا اس کے بعد یعنی کہ اس کی پھر تعظیم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اور اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے اس کا جو درمیان کا فاصلہ ہے 4 صدیاں ہے، یعنی کہ 400 سال۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد 400 سال بعد یہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، جس کو یہ اپنے لیے متبرک سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے جو عظمت تھی، جو فضیلت تھی، وہ مسجد الحرام کو ہی تھی، اور تمام انبیاء جو تھے وہ یہاں آ کر ہی حج کیا کرتے تھے۔ جیسا آپ نے پہلے بھی سنا ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے جو تاریخ سے ملتا ہے وہ 1000 سال عمر پائی اور ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ اس طرح کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گویا 1000 حج کیے، یعنی کہ اگر ہر سال حج کرتے تو پھر اس طرح 1000 حج انہوں نے کیے۔ تو تمام انبیاء بھی ادھر آ کر ہی حج کیا کرتے تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے مسجد الحرام میں آ کر ہی حج کرتے۔ اور پھر یہود کی اگر بات کو لیا جائے، جیسا کہ وہ خود کو بھی ابراہیم اسلام کی نسبت کرتے، یا پھر صحابہ کرام کو بھی وہ کہتے کہ اگر تم سیدنا ابراہیم اسلام کی نسبت کرتے ہو تو پھر اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم اسلام نے بھی جب خانہ کعبہ دوبارہ سے تعمیر کروایا تو انہوں نے اس کو ہی یعنی کہ عظمت اور فضیلت دی، نہ کہ خانہ کعبہ کو۔ اور یوں نہیں کہا کہ تم لوگ بیت المقدس کو انہوں نے اتنی تعظیم نہیں دی جتنی کہ بیت الحرام کو، مسجد حرام کو دی۔ اور یہ نہیں کہا کہ جو حج عمرہ ہے چلو بیت المقدس میں کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ مسجد الحرام میں ہی حج اور عمرے کیے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود اپنی عادت پوری کرنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، صرف یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بیت المقدس کو زیادہ عظمت دیتے۔ حالانکہ اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اپنے جو یعنی کہ سفر کے سامان ہیں وہ نہ طے کیے جائیں، نہ باندھے جائیں، یعنی کہ فضیلت کے لیے،
اگر کوئی عظمت کے حساب سے کوئی ثواب کی نیت سے سفر کرتا ہے کسی مسجد کی طرف، تو 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہ کرے۔ ان میں کون کون سی مساجد ہیں؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کو 3rd پہ رکھا، اور اگر اس میں نماز پڑھنے کا دیکھیں اجر و ثواب، تو وہ بھی مسجد الحرام میں 1,00,000 کا ثواب ہے، اور پھر مسجد نبوی کا دیکھیں تو ایک حدیث کے مطابق 1000 اور ایک حدیث کے مطابق 500 سال، یعنی کہ اگر 500 سال 500 نمازوں کا بھی کہا گیا تو کہا گیا 500 نمازوں سے افضل ہے۔ اور اگر پھر مسجد اقصیٰ کا دیکھا جائے تو اس میں 500 نمازوں کا کہا گیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسجد اقصیٰ کو یعنی کہ بیت المقدس کو مسجد الحرام سے افضل کہا جائے۔ اور پھر مزید تحویل قبلہ کے بارے میں یہود کا جو اعتراض تھا وہ بھی سورہ بقرہ کے یعنی کہ 2nd پارے کے سٹارٹ میں پڑھ چکے ہیں کہ تحویل قبلہ کے وقت بھی یہود نے کس طرح اعتراضات کیے تھے، لیکن یہود عادت سے مجبور تھے، وہ کچھ عرصے بعد پھر کوئی نہ کوئی نئی بات لے کر اعتراض کرتے رہتے۔ تو خیر یہ تو یہود کے اعتراض کا جواب تھا۔ اب کچھ مزید بیت الحرام یعنی کہ مسجد حرام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح فضیلت ہے اور اس کو کس طرح عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ادھر کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ پہچان کیسے کروائی گئی کہ وہ جو خانہ کعبہ ہے وہ مکہ میں ہے، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یا رکھا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ پوری دنیا میں صرف مکہ میں ہی ہے، کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے آج کل کے گندے عقیدے کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جگہ جگہ پہ خانہ کعبہ تعمیر کیے ہوئے ہیں اپنے بنائے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ امیروں کا حج وہاں ہے یعنی کہ خانہ کعبہ ادھر مکہ میں، اور غریبوں کا حج یا عمرہ یہاں ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلام سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہی عقیدے باطل ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ بابرکت ہے اور اس میں ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ پھر مزید فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اب دیکھیں کہ کس طرح وہ بابرکت ہے کہ چٹیل پہاڑ ہونے کے باوجود وہاں اتنی رونق اور اتنے میوہ جات اور 12 مہینے ہی ہر طرح کے ادھر لوازمات موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ ادھر وہ پہاڑی علاقہ ہے اور چٹیل میدان ہے، ادھر کچھ پیداوار نہیں ہوتی، یہ سب کچھ دوسرے ممالک سے آتا ہے، لیکن اتنی برکت کہ ہر وقت 24 گھنٹے ہر وقت رونق اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے بھی دیکھا جائے تو آب زمزم کا جو کنواں ہے اور اتنا ادھر سے آب زمزم آنے کے باوجود کبھی ختم نہیں ہوا، اگرچہ پائپ لائن نہیں دور تک جا سکتی لیکن وہاں سے جتنا چاہیں انسان آب زمزم حاصل کر سکتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوا، کبھی اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے باوجود پتہ چلا کہ اتنا پانی ہونے کے باوجود کبھی وہ وہاں کائی نہیں لگی، کبھی اس کے جو پانی کا رنگ ہے وہ نہیں تبدیل ہوا، اور جیسا وہ پہلے تھا ویسی کا ویسا ہی ہے، اور جتنا چاہے انسان پانی وہاں سے نکال سکتا ہے، کبھی اس میں کمی نہیں واقع ہوئی۔ اور بہت ہیوی قسم کی مشینیں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں اور پانی نکالتی رہتی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ باہر کے ممالک جو یعنی کہ زائرین ہیں، جو حجاج کرام ہیں، وہ بہت سارا پانی وہاں سے لاتے ہیں اور وہاں اپنے پیاروں کو وہاں کے جو آب زمزم سے وہ ان کے فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے لیے تبرکات کے طور پر وہ آب زمزم لاتے ہیں۔ اور پھر مزید زمزم کا پانی بھوک اور پیاس دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اور بہت ساری بیماریوں کے لیے بھی شفا کا کام کرتا ہے۔ اور پھر مزید جس نیت سے وہ پانی پیا جائے وہ اس کو یعنی کہ اس کو حاصل ہوتا ہے، گویا کہ انسان اگر آب زمزم پی کر دعا کرے تو اس کی دعا بھی پوری ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے ادھر معجزات ہیں، جس طرح کہ ہم نے صفا مروہ کے بارے میں بھی پڑھا، اور صفا مروہ حج اور عمرے کا اہم رکن ہے، اور یہ بھی سب سے بڑھ کے نشانات ہیں، معجزات ہیں۔ اور پھر مقام ابراہیم
یہ سب سے بڑھ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو نشان قدم ہیں وہ موجود ہیں، وہ بہت بڑے معجزات میں سے ہیں۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ پتھر کے اندر پاؤں کا چشمہ ہو جانا، پاؤں کا ان کے نشان چھوڑ جانا، یہ بہت بڑے معجزے کی دلیل ہے۔ اور پھر مزید کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو خانہ کعبہ ہے وہ بطور خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ جس طرح کہ ابرہہ نے اپنے لشکر بھیجے بہت شان و شوکت سے، لیکن ان کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کو ختم کر سکتے، بلکہ جو جانور تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے اس طرف نہیں انہوں نے رخ کیا۔ جو نیت غلط لے کر آئے تھے وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور وہ مقام ایسا عظمت و احترام والا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی وہاں چلا جائے تو اس کو کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اور اس مسجد الحرام کو ایسی عظمت ہے کہ وہاں انسان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، کوئی گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتا، وہاں کے درخت ہیں وہ نہیں کاٹ سکتا، یہاں تک کہ جو کانٹے ہیں وہ تک نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی شکار ہے اس کا شکار کرنا تو کہیں رہ گیا، شکار کو وہاں سے اٹھا بگا بھی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی وہاں گیا ہو، اور میری دعا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے اور جلد لے کے جائے، اور بار بار اللہ رب العزت وہاں کی زیارت آپ کو کروائے، حج عمرے کی سعادت نصیب کرے، آمین آمین۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں ہر طرف جو کبوتر ہیں، جو پرندے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی پکڑنے کی جرأت نہیں کرتا، اور دن بدن ان کی پیداوار بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہر طرف آپ کو یہ پرندے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے ایک حسن بخشا ہوا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ نہ تو شکار کرنے کی اجازت ہے ان کو، اور نہ وہاں سے بگانے کی اجازت ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اظہر گاز کی اجازت دی جائے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ گاز بہت مہنگی اور بہت عمدہ ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بہت سارے کام آتی ہے، لوہاروں کے لیے بھی اور گھروں کی چھتوں وغیرہ کے لیے بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سناروں کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ نے پھر اس میں اجازت دے دی کہ چلو اظہر گاز جو ہے وہ آپ لوگ اپنے استعمال کے لیے کام میں لا سکتے ہیں۔ اور اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ ایک گھڑی کے لیے، کچھ دیر کے لیے یہ اس کی جو حرمت تھی وہ جائز قرار دے دی گئی فتح مکہ کے موقع پہ، صرف تھوڑی گھڑی کے لیے، ورنہ اس کی حرمت جب سے آسمان و زمین بنایا تب سے لے کر قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے۔ اور جو لقطہ ہے یعنی کہ گری پڑی چیز ہے اس کے لیے جائز ہے کہ جو کسی کو پہچان کروانے کے لیے اٹھا لے، یا اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز فلاں کی ہے اور اس کے مالک تک پہنچانا چاہے تو پھر وہ اس چیز کو اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا سکتا ہے۔ البتہ جو موذی جانور ہیں ان کو حرم مکہ میں مار سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں اور وہ کتنے جانور ہیں کہ جن کو حرم مکہ میں مارنے کی اجازت ہے، اور وہ کون سے موذی جانور ہیں۔ اور پھر حرم میں ہتھیار لے جانے کی بھی اجازت نہیں، البتہ ضرورت کے تحت کچھ تھوڑا بہت لے جایا جا سکتا ہے، لیکن نیام کے اندر رکھ کر سرے عام کھلے ہتھیار نہیں لے جایا جا سکتا۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے حج ہے اس گھر کا جو استطاعت رکھے اس کی طرف راہ کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ استطاعت سے مراد کہ بیت اللہ کی طرف جانے کا خرچ موجود ہو، اور جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کے لیے بھی خرچ موجود ہو، یعنی کہ اگر وہ انسان کوئی جا رہا ہے اور جو پیچھے اس کے گھر بار والے ہیں، گھر بار ہیں، ان کے لیے خرچ اتنا چھوڑ کر جائے کہ وہ آسانی سے گزر بسر کر سکیں، اور پھر رستہ پر امن ہو، اور وہاں جا کر بھی جو زیادہ راہ ہے اس کے لیے بھی اس کے پاس خرچ موجود ہو، اور اس کے علاوہ رستہ پر امن ہو، اور پھر جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند ہو۔ اگر عورت ہے تو عورت عدت میں نہ ہو اور اس کے ساتھ محرم ہو، تو استطاعت میں یہ چیزیں آئیں گی، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں۔ اور اس کی فرضیت میں جو کہا کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے ذمہ حج ہے، اس کی فرضیت میں جس طرح کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں،
ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ بنی الاسلام علی خمسین، یہ جو حدیث ہے یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اگر یاد ہے تو لازمی سنانی بھی ہے، بس مختصر بنی الاسلام علی خمسین اس طرح کر کے آپ نے سنانی ہے۔ اگر رستہ پر امن نہیں ہے اور زیادہ راہ بھی موجود ہے، خرچ وغیرہ موجود ہے، تو پھر بھی جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو چیزیں ہیں کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، اور غلام نہ ہو، آزاد ہو اور بالغ ہو، یعنی کہ بچے پہ حج فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بچے کو لے جاتا ہے تو اس کے جو والدین ہیں اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو بچے بلوغت کے بعد اس پہ فرض عائد ہے وہ یعنی کہ رہے گا، فرضیت اس پہ عائد رہے گی، یعنی کہ وہ بالغ ہونے کے بعد وہ اس پہ جو ایک بار حج کرنا ہے وہ فرض رہے گا۔ اور مزید کہ پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اس کے علاوہ اگر حج کرے گا تو وہ پھر نفل ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حج تم پہ فرض ہے، اس وقت ایک شخص نے کہا کہ ہر سال حج فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، پھر اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم لوگوں پہ حج ہر سال فرض ہو جاتا، تو پھر اس فرضیت کو آپ نبھا نہ سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت مشفق تھے۔ حج فرض ہونے کے بعد اگر انسان غفلت کی وجہ سے حج نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی بہت سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کیے کہ پھر مجھے نہیں پرواہ کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، استغفر اللہ۔ تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد ہونے کے بعد انسان پھر اس میں دیر نہ کرے، انسان پھر جلد فرضیت کو ادا کر لے۔ اگر انسان پہ فرضیت عائد ہو چکی ہے اور اس کے پاس خرچ وغیرہ موجود ہے لیکن جسمانی طور پہ مضبوط نہیں، قوی نہیں ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، تو کسی اور سے بھی حج کروایا جا سکتا ہے، اس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے جو دوسرے کی طرف سے حج کرے اس نے پہلے اپنا فرض حج ادا کیا ہو۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے یعنی کہ حج کی استطاعت ہونے کے باوجود، سارے اخراجات موجود ہونے کے باوجود بھی اس طرف نہیں آتا، یعنی کہ کفر کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو پھر بے شک جان رکھے وہ کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر انسان کفر کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہیں۔ جس طرح کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی حدیث قدسی سنی ہوئی ہے، تو وہ حدیث قدسی بھی آپ نے ضرور بتانی ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے پہلے سے کون سی حدیث سنی ہوئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔